بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی فیصلے ہماری بصیرت کے مطابق کتاب کا حصہ اول پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن کا سیاسی نظام، مرکز ملت۔ ہمیں بہت سے حضرات کی طرف سے یہ استفسار موصول ہوا ہے کہ طلوع اسلام کے خلاف سب سے بڑا چارج یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ مرکز ملت کی اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت ہوتی ہے۔ مرکز ملت سے مراد مرکزی حکومت پاکستان یا اسی قسم کی اور حکومت ہے، اس بات کی وضاحت کی جائے۔ ہم اس کی وضاحت ایک مرتبہ نہیں متعدد بار کر چکے ہیں اور طلوع اسلام میں صراحت سے لکھ چکے ہیں کہ اس سے ہمارا مطلب کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں انداز یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جس کی مخالفت مقصود ہو اس کی صحیح بات لوگوں کے سامنے نہ آنے دی جائے، خود ہی اس کی طرف ایک غلط بات منسوب کر دی جائے اور پھر اسے ہدف طعن و تشنیع بنا کر اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا جائے۔ آپ ایک بار پھر سن لیجئے کہ مرکز ملت سے ہماری مراد کیا ہے۔ عام مذہب میں صورت یہ ہے کہ جن امور کو مذہبی احکام کہا جاتا ہے وہ چند اخلاقی ہدایات یا پوجا پاٹ کی رسوم پر مشتمل ہوتے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے طور پر ان کی پابندی کرتے ہیں، بالفاظ دیگر ان کے ہاں مذہب انفرادی چیز ہے، لیکن اسلام کا تصور اس سے مختلف ہے۔ اسلام ایک دین، نظام حیات ہے جو ایک منظم اور اجتماعی شکل میں بروئے کار آتا ہے۔ دور حاضر کی اصطلاح میں یوں سمجھیے کہ یہ ایک ایسی مملکت متشکل کرتا ہے جس میں احکام خداوندی قانون کی حیثیت اختیار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس مملکت کے قوانین کی اطاعت کے لیے کسی سینٹرل اتھارٹی کی ضرورت ہوگی جس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ اس کو ہم مرکز ملت کی اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسلامی مملکت کی تشکیل فرمائی جس کی سینٹرل اتھارٹی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ اس مملکت میں احکام خداوندی کی اطاعت سے مقصود ان قوانین کی اطاعت تھی جسے یہ سینٹرل اتھارٹی نافذ کرتی تھی۔ یعنی صورت یہ نہیں تھی کہ قرآنی احکام پر جس طرح کسی نے چاہا عمل کر لیا۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری تھا کہ وہ نبی اکرم کی طرف سے صادر فرمودہ فیصلوں کی اطاعت کرے، اسی کا نام اللہ اور رسول کی اطاعت تھا۔ یہ نظام نبی اکرم کی زندگی تک محدود نہیں تھا، اس لیے حضور کی دنیا سے تشریف براری کے بعد یہ اسی طرح قائم رہا۔ اسے خلافت علی منہاج نبوت کہا جاتا ہے۔ اس میں سینٹرل اتھارٹی خلیفۃ المسلمین تھا۔ یہی وہ سینٹرل اتھارٹی یا مرکز ملت تھا جس کے فیصلوں کی اطاعت ہر مسلمان پر لازم تھی۔ کسی اور کو اس کا اختیار نہیں تھا کہ وہ قرآن کریم یا نبی اکرم کے فیصلے پر اپنے طور پر جس طرح جی چاہے عمل کر کے کہے کہ میں خدا اور رسول کی اطاعت کر رہا ہوں۔ مثلا جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا تو انفرادی طور پر کئی ایک صحابہ کو اس سے اختلاف تھا، لیکن ان سب نے اطاعت اس سینٹرل اتھارٹی کے فیصلے کی۔ یا جب حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ عراق کی مفتوحہ زمینیں سپاہیوں میں تقسیم نہ کی جائیں تو اکثر صحابہ کو اس سے اختلاف تھا، لیکن اس کے باوجود عمل سینٹرل اتھارٹی کے فیصلے کے مطابق ہی ہوا۔ ظاہر ہے کہ جن صحابہ نے اپنی ذاتی رائے کے خلاف، جو بہرحال ان کے تفقہ فی الدین ہی کا نتیجہ تھی، مرکز کے فیصلے کی اطاعت کی تو انہوں نے نہ تو معاذ اللہ توان و کرہن کسی مستبد حاکم کی اطاعت کی تھی اور نہ ہی ان کی اطاعت پناہ بخدا خدا اور رسول کی معصیت تھی، یہ بلکہ عین خدا اور رسول کی اطاعت کے مرادف تھی۔ یعنی عامت المسلمین کے لیے خلافت علی منہاج نبوت کا فیصلہ خدا اور رسول کے فیصلے کے مرادف تھا۔ جب بدقسمتی سے خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی تو دین کے نظام کا یہ نقشہ باقی نہ رہا، اس کی وہ سینٹرل اتھارٹی باقی نہ رہی، اب وہ دیگر مذاہب کی طرح انفرادی سطح پر آ گیا ہے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ امت میں مختلف فرقے پیدا ہو گئے۔ سینٹرل اتھارٹی کی موجودگی میں مختلف فرقوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب خدا اور رسول کی اطاعت کا عملی طریق اس کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا تھا کہ ایک فرقہ یا اگر کوئی شخص کسی فرقے سے متعلق نہیں ہونا چاہیے تھا
تو وہ فرد اپنے طور پر قرآن کریم اور احادیث نبوی کی پیروی کرے۔ یہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے۔ ہمارے نزدیک دین کی وہی شکل مقصود تھی جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت علی منہاج نبوت میں قائم تھی، اور دین اپنی وہی شکل اس وقت اختیار کرے گا جب خلافت علی منہاج نبوت دوبارہ قائم ہو۔ ہم اس کے دوبارہ قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اسی کو ہم قرآنی حکومت، حکومت خداوندی، اسلامی نظام یا اسلامی حکومت اور اس کی سینٹرل اتھارٹی کو مرکز ملت کہتے ہیں، خواہ وہ امت کے مشورے سے ایک فرد کی صورت میں ہو یا ایک مجلس کی شکل میں۔ اس مرکز ملت کے فیصلوں کی اطاعت ہمارے نزدیک اسی طرح سے خدا اور رسول کی اطاعت کے مرادف ہوگی جس طرح مثلا حضرت ابوبکر صدیق کے فیصلوں کی اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت کے مرادف تھی۔ اس وقت افراد امت کو اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ قرآن کریم، سنت رسول اللہ یا فقہ ائمہ پر اپنی ثوابدید کے مطابق اپنے طور پر عمل کریں۔ اس وقت یہ سینٹرل اتھارٹی یعنی خلافت علی منہاج نبوت کتاب و سنت و فقہ وغیرہ کی روشنی میں معاملہ زیر نظر کے متعلق جو فیصلہ دے گی، اس کا اتباع سب کے لیے ضروری ہوگا۔ اس سے امت میں وہ وحدت پیدا ہو سکے گی جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ میں تھی۔ یہ بات کہ قرآن کریم میں جہاں اس ضمن میں اللہ اور رسول کے الفاظ آئے ہیں اس سے مراد اسلامی نظام ہے، ہماری اختراع نہیں، یہ خیال متقدمین کا بھی تھا اور خود ہمارے زمانے کے مفسرین کا بھی ہے۔ مثلا قرآن کریم کی ایک آیت ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، اے رسول تم سے پوچھتے ہیں انفال کے متعلق، کہہ دو کہ انفال اللہ اور رسول کے لیے ہے۔ امام ابن جریر طبری جن کی تفسیر کو ام التفاسیر کہا جاتا ہے، اللہ اور رسول کی تفسیر میں مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد اپنا فیصلہ یہ لکھتے ہیں۔ قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب في معنى الأنفال قول من قال هي زيادات يزيدها الإمام بعض الجيش أو جميعهم۔ انفال کے معنی کے متعلق ان تمام اقوال میں سے قرین صواب ان لوگوں کا قول ہے جنہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ اضافے ہیں جو امام وقت بعض یا کل فوج کے لیے کرتا ہے۔ یہاں انفال کے معنی سے بحث نہیں، مدعا صرف یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی تفسیر انہوں نے امام وقت لکھی ہے۔ امام رازی نے آیت 5/33 کے تحت امام ابو حنیفہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا قتل وأخذ المال فالإمام مخير فيه بين 3 أشياء۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ اگر باغی یا ڈاکو نے قتل بھی کیا ہے اور مال بھی لیا ہے تو امام کو اختیار ہے کہ تینوں سزاؤں قتل، قطع اور سلب میں سے جو سزا چاہے اس کو دے۔ اسی آیت کی تفسیر میں علامہ جلال الدین سیوطی یہ روایت درج کرتے ہیں، سعید بن عن سعيد بن المسيب والحسن والضحاك في الآية قالوا: الإمام مخير في المحارب يصنع به ما شاء۔ سیب، حسن بصری اور ضحاک علیہم الرحمت نے کہا ہے کہ محارب کے معاملے میں امام کو اختیار ہے کہ جو چاہے کرے۔ یہی امام محی السنت بغوی نے معلم التنزیل میں لکھا ہے، اور فتح البیان میں نواب صدیق حسن خان مرحوم لکھتے ہیں، حضرت ابن عباس، سعید بن المسیب، مجاہد عطا، حسن بصری، ابراہیم نخفی، ضحاک، ابو سور علیہ الرحمت نے کہا ہے کہ جس نے اسلامی محروسہ میں ہتھیار اٹھایا اور راستوں کو پرخطر کر دیا، پھر وہ گرفت میں آیا اور پکڑا گیا، اس کے بارے میں مسلمانوں کے امام کو اختیار ہے جو چاہے سزا دے۔ ان حضرات کے اقوال سے 2 باتیں ظاہر ہو گئیں، ایک یہ کہ ان کے نزدیک اللہ اور رسول سے مراد امام وقت ہے، اور دوسری یہ کہ احکام رسول اللہ کی ذات گرامی یا آپ کی زندگی تک محدود نہیں تھے بلکہ دائمی ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد
آیہ انفال کے متعلق اپنی تفسیر ترجمان القرآن جلد 2 میں لکھتے ہیں، مال غنیمت جو لڑائی میں ہاتھ آئے اور اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ جو جس کے ہاتھ میں پڑ گیا وہ اس کا ہو گیا، بلکہ سب کچھ امام کے سامنے پیش کرنا چاہیے، وہ اسے جماعت میں تقسیم کرے گا۔ آگے چل کر لکھتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے یہ حکم دے کر مال غنیمت جو کچھ بھی ہاتھ آئے حکومت یعنی اسٹیٹ کا ہے، نہ کہ لوٹنے والوں کا، سپاہیوں کی ذاتی طمع و حرص کے ابھرنے کی راہ روک دی۔ آپ دیکھیے یہاں انہوں نے اللہ اور رسول کے معنی حکومت یعنی اسٹیٹ لیے ہیں۔ اسی طرح اب سید ابو العلا مودودی صاحب اپنی تفسیر تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 65 464 میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33 کا ترجمہ اور تفسیر یوں لکھتے ہیں، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈلے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ جن الفاظ پر صفحہ 55 اور 56 نمبر دیے گئے ہیں وہ ان کی تشریح حسب ذیل الفاظ میں کرتے ہیں۔ زمین سے مراد یہاں وہ ملک یا وہ علاقہ ہے جس میں امن و انتظام کرنے کی ذمہ داری اسلامی حکومت نے لے رکھی ہو، اور خدا اور رسول سے لڑنے کا مطلب اس نظام صالح کے خلاف جنگ کرنا ہے جو اسلام کی حکومت نے ملک میں قائم کر رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے اور اسی لیے اس نے اپنا رسول بھیجا تھا کہ زمین میں ایک ایسا صالح نظام قائم ہو جو انسان اور حیوان اور درخت اور ہر اس چیز کو جو زمین پر ہے امن بخشے، جس کے تحت انسانیت اپنی فطرت کے کمال مطلوب کو پہنچ سکے، جس کے زمین کے وسائل اس طرح استعمال کیے جائیں کہ وہ انسان کی ترقی میں مددگار ہوں، نہ کہ اس کی تباہی و بربادی میں۔ ایسا نظام جب کسی سرزمین میں قائم ہو جائے تو اس کو خراب کرنے کی صحیح کرنا قطع نظر اس کے کہ وہ چھوٹے پیمانے پر قتل و غارت اور رازنی ڈکیتی کی حد تک ہو، یا بڑے پیمانے پر اس صالح نظام کو الٹنے اور اس کی جگہ فاسد نظام قائم کر دینے کے لیے ہو، دراصل خدا اور رسول کے خلاف جنگ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے تعزیرات ہند میں ہر اس شخص کو جو ہندوستان کی برطانوی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرے، بادشاہ کے خلاف لڑائی، ویگنگ وار اگینسٹ کنگ کا مجرم قرار دیا گیا ہے، چاہے اس کی کارروائی ملک کے کسی دور دراز گوشے میں ایک معمولی سپاہی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور بادشاہ اس کی دسترس سے کتنا ہی دور ہو۔ صفحہ 56۔ یہ مختلف سزائیں برسبیل اجمال بیان کر دی گئی ہیں تاکہ قاضی یا امام وقت اپنے اجتہاد سے ہر مجرم کو اس کے جرم کی نوعیت کے مطابق سزا دے۔ اصل مقصود یہ ظاہر کرنا ہے کہ کسی شخص کا اسلامی حکومت کے اندر رہتے ہوئے اسلامی نظام کو الٹنے کی کوشش کرنا بدترین جرم ہے، اور اسے ان انتہائی سزاؤں میں سے کوئی سزا دی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھیے مودودی صاحب نے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ خدا اور رسول سے مراد اسلامی حکومت یا اسلامی نظام ہے۔ اسی کو طلوع اسلام مرکز ملت یہ خلافت علی منہاج نبوت سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ بات اس نے آج نہیں کہی، وہ تشکیل پاکستان کے بعد سے اسے برابر دہرائے چلا آ رہا ہے۔ مثلا ستمبر 1948 کے طلوع اسلام میں خدا اور رسول کی اطاعت کے عنوان سے ایک مقالہ شائع ہوا تھا، جسے بعد میں ادارے کی طرف سے شائع کردہ کتاب اسلامی نظام میں شامل کر لیا گیا تھا۔ اس میں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے۔ قرآن شریف کی ان نصوص صریحہ سے یہ حقیقت واضح طور پر سامنے آ گئی ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے مراد مرکز حکومت قرآن کی اطاعت ہے، وہ مرکز جو خدا کے احکام کا نافذ کرنے والا اور رسول اللہ کی امامت کبریٰ کو آگے چلانے والا ہو۔ اس اعتبار سے یہ مرکز خدا اور رسول کا قائم مقام ہو جاتا ہے، اور اس مضمون کی آخری سطریں یہ تھیں۔ یہ حصہ صرف ترتیب و تدوین قوانین کا ہے، لیکن یہ قوانین کبھی وہ نتائج پیدا نہیں کر سکتے جو اسلامی نظام کا محاصل ہیں، جب تک ان کے نافذ کرنے والوں کو سیرت میں وہ تبدیلی نہیں پیدا ہو جائے گی جو قرآن چاہتا ہے۔ ہماری تاریخ میں اکثر ابواب ایسے ہیں جن میں مسلمان بادشاہوں نے
وہی قوانین رائج کیے جنہیں ہم قانون شریعت کہتے ہیں، اور آج بھی کئی ایک اسلامی ممالک میں قوانین شریعت رائج ہیں، لیکن بائیں ہما ان کی سلطنتیں نوع انسان کے لیے کبھی موجب رحمت نہ بن سکی۔ ان قوانین نے اپنے صحیح اور مکمل نتائج اس وقت پیدا کیے تھے جب یہ دنیا میں محمد رسول اللہ والذین معاہ کے مقدس ہاتھوں سے نافذ ہوئے تھے۔ اس لیے یہ دیکھنے کے لیے ہمارا نظام وہی نتائج پیدا کر رہا ہے یا نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری سیرت محمدیہ کے قالب میں ڈھل رہی ہے یا نہیں۔ سیرت محمدیہ معراج انسانیت ہے اور اس کی اصل تصویر قرآن کے صفحات میں محفوظ ہے۔ اگر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہبی است۔ امید ہے اس سے آپ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی ہوگی کہ مرکز ملت سے ہماری مراد اسلامی نظام یا خلافت علی منہاج نبوت کے سوا کچھ نہیں۔ جیسا کہ شروع میں لکھا جا چکا ہے، ہم اس حقیقت کو اس سے قبل کئی بار طلوع اسلام میں بیان کر چکے ہیں۔ جو حضرات ہماری مخالفت کرتے ہیں ان میں سے قریب ہر ایک کے ہاں طلوع اسلام جاتا ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ وہ اس سے بے خبر نہیں کہ مرکز ملت سے ہماری مراد کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ یہ حضرات برابر لکھتے چلے جا رہے ہیں کہ طلوع اسلام کے نزدیک ہر فاسق و فاجر حکومت کی اطاعت معاذ اللہ خدا اور رسول کی اطاعت ہے۔ آپ یہ فرما دیجئے کہ ہم اس کا کیا علاج کر سکتے ہیں۔ 1961 عیسوی مرکز ملت کی اطاعت۔ نوشہرہ سے ایک صاحب کا حسب ذیل خط موصول ہوا۔ آپ کے لٹریچر سے ایک بات بالکل کھل کر سامنے آتی ہے، لفظ رسول کے معنی مرکز ملت سینٹرل اتھارٹی کے بھی ہیں، اور وہ مرکز ملت ہی کی حیثیت سے امت کے مطاع ہے۔ ایک قاری کے ذہن میں لامحالہ چند سوالات ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان سوالات کا دلائل کے ساتھ تسلی بخش جواب دے کر مزید خلجان سے نجات دلائیں گے۔ اگر رسول بحیثیت رسول اپنے اصل معنوں میں نہیں بلکہ بحیثیت مرکز ملت مطاع ہے، تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں محمد کی رسالت پر ایمان لانے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اور کلمے کے اس جز کو مستقل حیثیت کیوں دی گئی ہے جبکہ مرکز ملت گاہ بگاہ بدلنے والی ہستی ہے؟ قرآن پاک میں رسول کی غیر مشروط اطاعت کا جو حکم دیا گیا ہے تو اس کی حیثیت اس مرکز ملت سینٹرل اتھارٹی کی موجودگی میں کیا رہ جاتی ہے جو اللہ کی عائد کردہ حلال و حرام کی قیود کو توڑے اور اوامر و نواہی کی پرواہ نہ کرے؟ کیا ان انبیاء کی جو کوئی ریاست قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اطاعت ان کی امتیوں پر ان کی وفات کے بعد ختم ہو جاتی تھی اور دوسرے نبی کے آنے تک وہ اپنی یا اس ملک کے مرکز ملت کی مرضی پر برضا و رغبت زندگی گزارنے کے مجاز تھے؟ کیا خلافت راشدہ میں قرآن کے ساتھ سنت کو بھی قانون کی اساس کا درجہ حاصل تھا یا نہیں؟ طلوع اسلام۔ چونکہ آپ نے ایک ایسا سوال اٹھایا ہے جس کا تعلق طلوع اسلام کی طرف سے پیش کردہ ایک بنیادی اصول سے ہے، اس لیے ہم نے مناسب یہ سمجھا ہے کہ اس کا جواب طلوع اسلام کے صفحات پر دیا جائے تاکہ دیگر قارئین بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت یہ تھی کہ حضور خدا کی طرف سے وحی پاتے تھے اور اس وحی کو دوسرے انسانوں تک پہنچاتے تھے۔ حضور کی حیثیت منفرد تھی جس میں نہ اس وقت کوئی اور شریک ہو سکتا تھا نہ اس کے بعد، اس لیے کہ حضور کے بعد خدا سے وحی پانے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ حضور کی یہ حیثیت قیامت تک باقی رہے گی، اس لیے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ حضور کی رسالت پر ایمان نہ لائے۔ رسالت کی حیثیت تو ایسی ہے کہ جب تک کوئی شخص تمام انبیاء پر ایمان نہ لائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضور کا دوسرا منصب ایک ایسا نظام قائم کرنا تھا جس میں خدا کے احکام کو عملاً نافذ کیا جائے۔ اس میں پہلا مرحلہ اس نظام کے لیے تیاری کا تھا۔ اس مرحلے میں حضور ہی اپنے رفقا کے سربراہ تھے۔ دوسرا مرحلہ وہ تھا جس میں وہ نظام قائم ہو گیا تھا۔ اس میں حضور اس نظام کے مرکز بلند ترین اتھارٹی تھے۔ دور حاضر کی اصطلاح کے مطابق اس قسم کے نظام کو مملکت یا ریاست اسٹیٹ اور اس اتھارٹی کو سینٹرل اتھارٹی کہا جاتا ہے۔ ہر دو مراحل میں حضور کی اطاعت جماعت مومنین پر فرض تھی۔ حضور کی وفات کے بعد وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا لیکن دین کا نظام مسلسل آگے چلا۔ اسے خلافت علی منہاج رسالت کہا جاتا ہے۔
اب مرکز ملت حضور کا جانشین خلیفۃ الرسول یا امیر المومنین تھا اور امت کے لیے اس کی اطاعت فرض تھی۔ اگر یہ سلسلہ بدستور آگے چلتا تو ان جانشینان رسالت مآب کی اطاعت اسی طرح باقی رہتی، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ سلسلہ رک گیا اور خلافت سلطنت میں تبدیل ہو گئی، جس میں احکام خداوندی کی بجائے سلطانی احکام کی فرما روائی تھی۔ چونکہ دین کا نظام باقی نہیں رہا، اس لیے ان سلاطین کی اطاعت اسی قسم کی تھی جس قسم کی دنیا کے بادشاہوں کی اطاعت ہوتی ہے۔ ان سلاطین کو مرکز ملت کہنا ہی غلط ہے۔ مرکز ملت صرف اسی نظام کی بلند ترین اتھارٹی کو کہا جائے گا، خواہ وہ ایک فرد ہو یا ایک جماعت، جو احکام خداوندی کو نافذ کرے اور امور مملکت امت کے مشورے سے طے پائیں۔ جو نظام خدا کی عائد کردہ حلال و حرام کی قیود کو توڑے اور اوامر و نواہی کی پرواہ نہ کرے، وہ طاغوتی نظام ہے۔ اسے خدا اور رسول سے کیا تعلق؟ اس کی اطاعت طاغوت کی اطاعت ہے۔ یہ طول اسلام کے مخالفین کی افطرا پردازی ہے، جو سب کچھ جانتے بوجھتے محض بدنیتی سے مشہور کرتے ہیں کہ طلوع اسلام فلاں فلاں کو مرکز ملت اور ان کی اطاعت کو خدا اور رسول کی اطاعت قرار دیتا ہے۔ ھذا افک عظیم، طلوع اسلام نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اس نے مرکز ملت کی تشریح ہمیشہ خلافت علی منہاج رسالت کے الفاظ سے کی ہے، یعنی اس قسم کا نظام جو محمد الرسول اللہ والذین معاہ کے مقدس ہاتھوں سے قائم ہوا تھا، جس میں مملکت کا تمام کاروبار قرآن کریم کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہوتا تھا۔ جب صحیح اسلامی نظام یا خلافت علی منہاج رسالت باقی نہ رہے تو پھر دین عملاً موجود نہیں رہتا، مذہب رہ جاتا ہے جس میں سیاسی امور کو حکومت اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے اور شخصی امور میں لوگوں کو اجازت دے دیتی ہے کہ وہ جس طرح جی چاہے عمل کریں۔ سابقہ امتوں میں بھی یہ صورت پیدا ہو جاتی تھی اور اب ہمارے ہاں صدیوں سے یہی سنویت کار فرما ہے۔ شخصی امور میں لوگ اپنی ثوابدید کے مطابق اسی طریق پر چلنے کی کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں جو حضور اور خلفائے راشدین کے زمانے میں رائج تھا۔ اس میں جس قدر اختلاف پائے جاتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اسی طریقہ کار میں اختلافات ناگزیر ہیں۔ یہی وہ مجبوری تھی جس کی وجہ سے یہ روایت وضع کر لی گئی کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ مرکز ملت کی موجودگی میں اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ واضح رہے کہ اب خود اہل حدیث حضرات نے بھی اس کا اعتراف کر لیا ہے کہ حدیث وضعی ہے۔ ایسا نظام جس میں امت کو احکام خداوندی کے مطابق چلایا جائے پھر سے قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس نظام کی بلند ترین اتھارٹی کو وہ مرکز ملت کہا جائے گا، جس کی اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت کے قائم مقام ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ مرکز سب سے پہلے خود احکام خداوندی کی اطاعت کرے گا۔ جو حکومت کسی اصول پر قائم ہو، جب تک وہ مسلسل آگے چلتی رہے، اس میں اس کے سابقہ ادوار کے فیصلے اعلیٰ حال ہی نافذ العمل رہتے ہیں، لیکن جن امور میں زمانے کے تقاضوں کے مطابق کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہو، ان میں اس دور کی حکومت ضروری تبدیلی کر لیتی ہے۔ جب تک اسلامی حکومت خلافت علی منہاج رسالت قائم رہی، اس میں احکام کی یہی پوزیشن رہی۔ قرآن کریم نے جب امور مملکت کو باہمی مشورے سے طے کرنے کا حکم دیا تھا تو اس کا یہی منشا تھا۔ اس کی روشنی میں جب ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت واجب ہے، تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ اگر حضور کے زمانے کے فیصلوں کو ہمیشہ کے لیے اعلیٰ حال ہی رہنا مقصود ہوتا تو اس حدیث میں خلفائے راشدین کی سنت کی اطاعت کا اضافہ نہ کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں ایسے واقعات کا پتہ چلتا ہے جن میں نبی اکرم کے زمانے کے فیصلوں میں زمانہ خلافت میں تبدیلی کی گئی۔ اس کی تفصیل طلوع اسلام میں متعدد بار پیش کی جا چکی ہے۔ یہ خلفائے راشدین کسی خاص زمانے تک محدود نہ تھے۔ اگر خلافت راشدہ مسلسل آگے چلتی تو حضرت ابو بکر کے زمانے سے لے کے آج تک کے خلفائے راشدین ہوتے۔ اگر وہ سلسلہ کسی وجہ سے منقطع ہو گیا ہے
تو اسے پھر جاری کیا جا سکتا ہے۔ جب وہی سلسلہ پھر قائم کیا جائے گا تو ان نئے خلفائے راشدین کی سنت کی اطاعت واجب ہو جائے گی۔ اس سے مراد ہوں گے وہ فیصلے جو یہ نظام قرآن کریم کے احکام کو نافذ کرنے کے سلسلے میں باہمی مشاورت سے کرے گا۔ اس سلسلے میں وہ یقیناً ان فیصلوں کو بھی سامنے رکھے گا جو اس سے پہلے زمانہ نبوی اور خلافت راشدہ میں طے پائے تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان فیصلوں کے ریکارڈ کو جس طرح وہ ہم تک پہنچا ہے یقینی طور پر صحیح نہیں کہا جا سکتا، لیکن چونکہ اسلامی نظام کے لیے غلط اور صحیح کا بنیادی معیار قرآن کریم کے غیر متبدل اصول و احکام ہوں گے، اس لیے اسے سابقہ ریکارڈ کے پرکھنے میں بھی دقت نہیں ہوگی۔ یہ ہے اس باب میں طلوع اسلام کا مسلک جسے ہم اپنے بصیرت کے مطابق قرآن کریم سے سمجھ سکے ہیں۔ 1961 عیسوی۔ اسلام اور جمہوریت۔ آج کل یہ سلوگن عام کیا جا رہا ہے کہ اسلام اور جمہوریت پاکستان کے دو ستون ہیں۔ اس کا صحیح مطلب کیا ہے؟ کیا اسلام میں جمہوریت شامل نہیں ہے؟ اس کا مطلب انہی سے پوچھے جو اس سلوگن کو لے کر اٹھے ہیں۔ ہمارے ہاں سلوگن خاص مقصد کے ماتحت وضع ہوتے ہیں اور انہی مقاصد کے حصول کے لیے بلند کیے جاتے ہیں۔ اسلام کو ان میں سپر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کی بنیاد اسلامی جمہوریت پر ہے تو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ اسلام اور جمہوریت پاکستان کے دو ستون ہیں ایسے ہی ہے جیسے مثلاً یہ کہا جائے کہ اسلام اور عدل اسلامی حکومت کے دو ستون ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب اسلام کہا جائے تو اس میں عدل شامل نہیں ہوتا، اس لیے اسلام کے ساتھ عدل کی شرط عائد کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر جمہوریت سے مراد مغربی انداز جمہوریت ہے جس میں پارلیمان کی اکثریت کے فیصلے بلا مشروط مبنی بر حق سمجھے جاتے ہیں اور ملک کا قانون بن جاتے ہیں، تو یہ وہ جمہوریت تھی جس سے پیچھا چھڑانے کے لیے پاکستان کا مطالبہ کیا گیا تھا اور جو اسلام کی عین نقیض ہے۔ لہٰذا اس مفہوم کی روح سے اسلام اور جمہوریت دو متضاد نظریات ہیں جو کبھی یکجا نہیں ہو سکتے۔ اسلامی حکومت کی بنیاد قرآن ہے اور یہ وہ جامع ضابطۂ زندگی ہے جس میں صحیح جمہوریت سے مراد ہے قرآن کریم کے حدود کے اندر رہتے ہوئے امور مملکت کو امت کے باہمی مشورے سے طے کرنا۔ 1963 عیسوی۔ اسلامی نظام کی خصوصیت۔ اسلامی نظام معاشرہ کی وہ بنیادی خصوصیات کون سی ہے جس کے پیش کرنے سے یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ نظام دیگر نظامہائے زندگی سے ارفع و اعلیٰ ہے؟ انسانی زندگی کا منتہا ایک فرد کی انفرادیت کا استحکام اور اس کی ذات کی نشو و نما ہے۔ اختیار اور ارادہ انسانی ذات کی بنیادی خصوصیت ہے۔ اسلامی نظام فرد کے اختیار و ارادے کی وسعتوں کو زیادہ سے زیادہ کرتا چلا جاتا ہے اور اس پر صرف وہ پابندیاں عائد کرتا ہے جن سے ایک فرد دوسرے افراد کے اختیار اور ارادے کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ اس نظام کا مقصود و مطلوب فرد کی انفرادیت کا حفظ و بقا ہے، اسی لیے وہ ہر اس ضابطے اور اسلوب کی مخالفت کرتا ہے جس سے فرد کی انفرادیت میں کمزوری واقع ہوئی ہو۔ اس کے نزدیک ملوکیت حرام ہے کیونکہ اس اسلوب معاشرہ میں ایک فرد دوسرے فرد کے فیصلوں کا محکوم ہو جاتا ہے۔ وہ مذہبی نظام تھیوکریسی کی مخالفت کرتا ہے کیونکہ اس کے تابع فرد کو اپنی عقل و بصیرت کی روح سے کسی بات کے ماننے یا نہ ماننے کا اختیار نہیں رہتا۔ وہ نظام سرمایہ داری کا دشمن ہے کیونکہ اس میں معاشی محتاجی کی بنا پر فرد کی انفرادیت باقی نہیں رہتی۔ وہ پیدائش کے اعتبار سے انسانی بچوں میں تفریق کو باطل ٹھہراتا ہے کیونکہ اس سے ایک فرد ان حالات کی بنا پر دوسرے افراد سے پیچھے رہ جاتا ہے جن پر اسے کوئی اختیار نہیں تھا۔ اسی اصول کے مطابق وہ مرد اور عورت میں انسانی تفریق کو غلط قرار دیتا ہے کیونکہ کوئی بچہ نہ اپنی مرضی سے لڑکا بنتا ہے نہ لڑکی، نیز وہ ہر اس کمی کو پورا اور کمزوری کو رفع کرتا ہے جس کے پیدا کرنے کا ذمہ دار فرد متعلقہ نہیں تھا۔ یہ ہے مختصر الفاظ میں اسلامی نظام معاشرہ کی وہ خصوصیت جو اسے انسانوں کے خود ساختہ نظام ہائے زندگی سے ممتاز کرتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ اسلام کی روح سے نظام فرد کے لیے ہوتا ہے، فرد نظام کے لیے نہیں ہوتا۔ 1962 عیسوی۔
جرم اور سزا۔ ایک شخص خدا کے حکم کی خلاف ورزی جرم کرتا ہے، اسلامی مملکت اسے سزا دیتی ہے۔ کیا اس سے خدا کے حکم کی خلاف ورزی کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں یا اس سے آگے کچھ اور بھی ہوتا ہے؟ جواب: خدا کے احکام کی مختلف نوعیتیں ہیں۔ ایک قسم ان احکام کی ہے جو اسلامی مملکت میں قانون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلاً خدا کا حکم ہے کہ چوری نہ کرو۔ چوری نہ کرنا اسلامی مملکت میں جرم قرار پاتا ہے۔ جو شخص اس جرم کا مرتکب ہوتا ہے، حکومت کی طرف سے اسے سزا ملتی ہے۔ جہاں تک صرف چوری کے فعل کا تعلق ہے، یہ سوسائٹی کے خلاف جرم ہے۔ سوسائٹی اسے سزا دیتی ہے تاکہ جرم کی روک تھام ہو سکے اور معاشرے میں امن و اطمینان قائم رہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس سزا سے جرم کا معاملہ صاف ہو گیا یا اسے کچھ باقی رہ گیا؟ اسے شراب کی مثال سے سمجھیے۔ شراب پینا جرم ہے۔ ایک شخص شراب پیتا ہے، سوسائٹی اسے سزا دیتی ہے، جرمانہ کر دیتی ہے، قید کر دیتی ہے، بیعت لگاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جو جرم اس شخص نے سوسائٹی کے خلاف کیا تھا، سوسائٹی نے اس کی سزا دے دی۔ ہو سکتا ہے اس سزا سے یہ شخص آئندہ ارتکاب جرم سے اجتناب کرے اور اس کی سزا دیگر افراد کے لیے موجب عبرت ہو، لیکن شراب نے اس شخص کی صحت پر برا اثر کیا ہے۔ سوسائٹی کی طرف سے دی جانے والی سزا سے یہ اثر نہیں مٹ سکتا، اس کے لیے اسے علاج کرانا ہوگا۔ اس سے ظاہر ہے کہ کسی فعل سے جو اثرات شخص متعلقہ کی ذات یعنی اس کے اپنے آپ پر مرتب ہوتے ہیں، سوسائٹی کی سزا ان کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ لیکن قرآنی نقطہ نگاہ سے جرم یعنی حکم خداوندی کی خلاف ورزی سے ایک تیسرا اثر بھی مرتب ہوتا ہے، اور یہ اثر مرتب ہوتا ہے انسان کے نفس، ذات، پرسنالٹی پر۔ شراب کی مثال میں ایک جرم سوسائٹی کے خلاف ہوتا ہے، سوسائٹی کی طرف سے سزا اس جرم کا ازالہ کر دیتی ہے۔ ایک اثر اس شخص کی صحت پر ہوتا ہے، اس کا ازالہ مناسب علاج کر دیتا ہے۔ ایک اثر اس شخص کی ذات پر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح سزا اس نقصان کا ازالہ نہیں کر سکتی جو شراب کی وجہ سے اس شخص کی صحت پر ہوا ہے، اس طرح سزا اور طبعی علاج اس اثر کو زائل نہیں کر سکتے جو خدا کے حکم کی خلاف ورزی سے اس کی ذات پر مرتب ہوا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے کمرے کے اندر شراب پیے اور اس طرح نہ پولیس کی گرفت میں آئے اور نہ اس جرم کی سزا پائے، لیکن اس سے وہ اس نقصان سے نہیں بچ سکتا جو اس کی صحت کے نقطہ نگاہ سے ہوا ہے، اور وہ اثر مرتب ہو کر رہے گا، خواہ اسے کسی نے شراب پیتے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اور خواہ اس کی جرم کی سزا ملی ہو یا وہ بچ گیا ہو۔ شراب کی مثال سے آگے بڑھیے۔ ایک شخص چوری کا گھی کھاتا ہے اور پکڑا نہیں جاتا۔ ظاہر ہے کہ اس سے صحت پر مضر اثرات نہیں پڑے گا، بلکہ وہ اچھی ہو جائے گی، لیکن اس سے جو اثر اس کی ذات پر مرتب ہوا ہے، اس کے مضر اثرات تو اپنی جگہ ہوں گے۔ جو کچھ ہم نے اوپر لکھا ہے، اس سے واضح ہے کہ انسان کے غلط عمل کا ایک اثر سوسائٹی پر ہوتا ہے، سوسائٹی اس کا ازالہ سزا دے کر کرتی ہے۔ دوسرا اثر صحت پر ہوتا ہے، اس کا ازالہ مناسب علاج سے ہو سکتا ہے، لیکن تیسرا اثر اس شخص کی ذات پر ہوتا ہے جس کا ازالہ نہ سوسائٹی کی سزا سے ہو سکتا ہے نہ طبعی علاج سے۔ یہ اثر ہر جرم سے مرتب ہوتا ہے، خواہ سوسائٹی اس کی سزا دے نہ دے، اور خواہ اس کا اثر مجرم کی صحت پر پڑے نہ پڑے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے قرآن کریم نے ان جامع الفاظ میں بیان کیا ہے کہ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ 4/111۔ جو شخص کوئی جرم کرتا ہے، اس کا مضر اثر اس کی ذات پر مرتب ہوتا ہے۔ یہ بنیادی اصول ہے جو مومن و غیر مومن میں خط امتیاز کھینچتا ہے۔ مومن اس حقیقت پر ایمان رکھتا ہے اور کافر پہلے دو اثرات کو مانتا ہے، اس تیسرے اثر کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ انسانی ذات پر اس کا ایمان ہی نہیں ہوتا۔ اس تیسرے اثر کا ازالہ قرآن کریم تجویز کردہ نسخے سے ہو سکتا ہے، یعنی احساس جرم اور آئندہ کے لیے اصلاح، من تاب و اصلح کے بعد ایسے کام کرنے جن سے انسانی ذات کو اس قدر تقویت مل جائے کہ اس سے اس جرم کے مضر اثرات کا ازالہ بھی ہو جائے، اور آئندہ کے لیے وہ جرم پر آمادہ کرنے والی ترغیبات کی مدافعت کرنے کے بھی قابل ہو جائے۔ اگر کوئی شخص اس تیسرے اثر کا اس طرح ازالہ نہیں کرتا تو خدا کے قانون مکافات کے مطابق اس کی سزا پاتا ہے۔ اس سزا کو اگر وہ اس
زندگی میں محسوس نہ کرے تو موت کے بعد کی زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ سوال صرف محسوس کرنے کا ہے، ورنہ اس کا اثر ارتکاب جرم کے ساتھ ہی مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جن قوموں میں جرائم عام ہو جائیں ان پر تینوں قسم کی تباہیاں آتی ہیں۔ پہلی تباہی اس طرح کی، اس قوم میں تقریبی قوتیں عام ہو جاتی ہیں، معاشرے میں امن و سلامتی باقی نہیں رہتی۔ اس عدم تحفظ، انسیکیورٹی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی فکر کرتا ہے اور اجتماعی مفاد کسی کے پیش نظر نہیں رہتا، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری تباہی اس طرح آتی ہے کہ اس قوم کی صحت اور توانائی ختم ہو جاتی ہے، ہمت اور حوصلہ پست ہو جاتا ہے، لوگ محنت کے عادی نہیں رہتے، ذہنی قوا کمزور ہو جاتے ہیں، زندہ صلاحیتیں مزمحل ہو جاتی ہیں، اور اس طرح وہ قوم زندگی کی ٹھوس حقیقتوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ اور تیسری سب سے بڑی تباہی اس طرح آتی ہے کہ اس طرح قوم میں مستقل اقدار کا تصور ہی نہیں رہتا، وہ حیوانی سطح پر زندہ رہتی اور اسی سطح پر مر جاتی ہے۔ اس میں انسانیت کی خوبیاں پیدا ہی نہیں ہوتی۔ انسانی ذات سے انکار کرنے والی قوم چونکہ اس کمزوری کو تسلیم ہی نہیں کرتی، اس لیے اسے اس تباہی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ وہ تباہی ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہ ان مقامات سے آتی ہے جن کا انہیں شعور تک نہیں ہوتا۔ من حيث لا يشعرون۔ اب ان احکام کو لیجئے جو مملکت کے قوانین کی زد میں نہیں آتے۔ ان کی دو قسمیں ہیں۔ قسم اول کی مثال یوں سمجھیے کہ آپ کسی دوست کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، وہ اتفاق سے ملتا ہے اور آپ کے ساتھ محو گفتگو ہے۔ آپ کی نگاہ اس کی گھڑی پر پڑتی ہے جو میز کی ایک طرف پڑی ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ اگر وہ کسی کام کے لیے کمرے سے باہر چلا جائے تو آپ وہ گھڑی چرا لیں۔ آپ سارا وقت یہی سوچتے رہتے ہیں، لیکن وہ آپ کا دوست اپنی جگہ سے سرکتا تک نہیں ہے۔ اسے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور آپ ملاقات ختم کر کے مایوس واپس آ جاتے ہیں۔ جہاں تک ملک کے قانون کا تعلق ہے آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، لیکن جہاں تک قرآن کے قانون مکافات کا تعلق ہے آپ ایک سنگین جرم کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ آپ کی سزا آپ کو مل کر رہے گی۔ یہ وہی جرم ہے جس کے متعلق پہلے لکھا جا چکا ہے، اس کا اثر انسان کی ذات پر مرتب ہوتا ہے۔ اس کی ایک سزا تو انسانی ذات کی نشو و نما دب جانے کی صورت میں ملے گی، اور دوسری سزا جس کے تصور سے انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں اس شکل میں ملے گی کہ مرنے کے بعد آپ کا وہ دوست جس کی نگاہوں میں آپ بہترین مخلص دوست تھے وہ اور معاشرے جس میں آپ اس قدر معتبر بنے ہوئے تھے سب موجود ہوں گے، اور ان کے سامنے آپ کا سینہ چاک کر کے دکھایا جائے گا کہ اس ملاقات کے وقت آپ کے دل میں کیا خیالات گزر رہے تھے۔ آپ سوچئے کہ اس وقت آپ کی حالت کیا ہوگی۔ ہمارے نزدیک اس سزا سے زیادہ سخت اور شدید سزا کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ جہنم ہے جس کی آگ قرآن کے الفاظ میں انسان کے دل میں شعلہ ریز ہوتی ہے، 104/7۔ دوسری قسم کی مثال یوں سمجھے کہ قرآن کریم عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے۔ عدل کے معنی ہے کسی کا واجب حق دے دینا۔ اگر آپ کسی کا یہ حق دبا لیتے ہیں تو آپ قانون شکنی کرتے ہیں، حکومت اس کا نوٹس لے گی اور حقدار کو اس کا حق دلائے گی۔ اگر اس میں خیانت کا پہلو بھی ہوگا تو اس جرم کی سزا ملے گی، لیکن احسان اس قسم کا حکم نہیں ہے۔ آپ ایک مزدور کو 3 روپیہ روز پر کام لگاتے ہیں، اگر آپ اسے شام کو 3 روپے دے دیتے ہیں تو آپ نے تقاضۂ عدل کو پورا کر دیا، لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ 3 روپے میں اس کے بال بچوں کا پیٹ نہیں پلتا اور آپ اسے 1 روپیہ زیادہ دے دیتے ہیں تو اسے احسان کہیں گے، یعنی کسی کی کمی کو پورا کر کے اس کے بگڑے ہوئے توازن کو برقرار کر دینا۔ اگر آپ اسے 1 روپیہ زائد نہیں دیتے تو آپ عذرو قانون کسی جرم کے مرتکب نہیں ہوتے، لیکن آپ اپنی ذات کے خلاف جرم کرتے ہیں۔ آپ کی ذات کی نشو و نما عدل اور احسان دونوں سے ہونی ہے۔ آپ نے احسان نہیں کیا تو آپ کی ذات کی نشو و نما رک گئی۔ یہ سخت سزا ہے جو کسی ذات کو دی جائے۔ لہذا قرآنی معاشرے کے افراد نہ صرف ان جرائم سے بچتے ہیں جو عذرو قرآن جرم ہیں، بلکہ ان جرائم سے بھی بچتے ہیں جو قانون کی زد میں نہیں آتے۔ جو معاشرہ ان جرائم کو عادی طور پر نظر انداز کر دیتا ہے اس میں مستقل اقدار کا بہت بڑا حصہ عملی دائرے میں نہیں آتا۔ لہٰذا نشو و نما یافتہ ذات نے جو تعمیری کام کرنے تھے یہ معاشرہ ان سے محروم رہ جاتا ہے۔ یہ چیز بجائے خواہش اس کی تباہی کے لیے کافی ہوتی ہے، خواہ وہ ان جرائم کی جو قانون کی زد میں آتے ہیں کتنی ہی روک تھام کیوں نہ کر لے۔ اس معاشرے کا حسن تدبر اور خوبی نظم و نسق سے اس بنیادی کمزوری کے تباہ کن نتائج سے نہیں بچا سکتے۔
لیکن جس معاشرے میں نہ قانونی جرائم کی روک تھام ہو اور نہ ہی ذات کے خلاف جرائم کا انسداد، اس کا انجام جو ہو سکتا ہے اس کے متعلق سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ خدا عدو کو بھی یہ خواب بد نہ دکھلائے، قفس کے سامنے جلتا تھا آشیاں اپنا۔ یاد رکھیے، یہ تو ممکن ہے کہ کسی معاشرے میں قانونی جرائم کی روک تھام کا انتظام ہو، لیکن اس میں ذات کے خلاف جرائم کو کوئی اہمیت نہ دی جائے۔ یہ معاشرہ تباہ تو ہوگا، لیکن کچھ عرصے کے بعد مغرب کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ لیکن اگر کسی معاشرے میں قانونی جرائم کے انسداد کا انتظام نہیں تو اس میں ذات کے خلاف جرائم کی اہمیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ معاشرہ اول ذکر کے مقابلے میں بہت جلد تباہ ہوگا۔ اس سے واضح ہے کہ جس معاشرے میں قانونی جرائم عام ہوں وہ معاشرہ دینی نہیں کہلا سکتا، نہ ہی اس میں دیندار یہ کہہ کر اپنے آپ کو فریب دے سکتے ہیں کہ ہم تو دین کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ جو لوگ جرائم کرتے ہیں ان سے ہمیں کیا واسطہ، وہ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ یہ ذہنیت دین کی حقیقت سے بے خبری کی دلیل ہے۔ دین کی اہمیت محسوس کرنے والے افراد کا فریضہ ہے کہ وہ ایسا معاشرہ قائم کریں جس میں جرائم بار ہی نہ پا سکیں۔ ان کا فریضہ صرف اپنے آپ کو جرائم سے بچانا نہیں، دوسروں کو جرائم سے باز رکھنا بھی ہے، اور یہ کیفیت صرف قرآنی معاشرے میں ممکن ہے جس میں ہر فرد اس امر کا شدید احساس رکھتا ہے کہ اس سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہونے پائے جس سے اس کی ذات پر مضر اثر پڑے۔ اس میں قانون اور ذات دونوں کے خلاف جرائم آ جاتے ہیں۔ 1961 عیسوی۔ شرعی سزائیں۔ طلوع اسلام بابت اکتوبر 1949 عیسوی میں آپ نے لکھا ہے کہ قرآن نے جو سزائیں بتائی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سزائیں ہیں۔ حدود شرعی نافذ کرنے والے احوال و ظروف اور جرم کی نوعیت کے پیش نظر ان سے کم سزا بھی دے سکیں گے۔ کیا یہ آپ ہی کا اجتہاد ہے یا اس سے پہلے کہیں اس کی مثال ملتی ہے؟ زانی کو 100 کوڑے لکھی ہے، کیا کوئی شخص 100 کوڑے کھا کر زندہ بچ سکتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زانی کی سزا موت ہے اور موت کا طریقہ کوڑے مارنا ہے، اس لیے اس کی سزا اگر سنساری کر دی گئی تھی تو اس میں کیا حرج تھا؟ جواب: جی نہیں، یہ ہمارا اجتہاد نہیں، تاریخ میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ مثلاً چوری کی سزا قطعیت ہے، یہ زیادہ سے زیادہ سزا ہے جو قرآن نے متعین کی ہے۔ کس قدر چوری اور کن حالات میں چوری کے جرم میں مجرم اس سزا کا مستحق ہوگا اور کن حالات میں اس سے کم سزا کا سزاوار، اس کے متعلق فقہ اور روایات دونوں میں تفصیلی مباحث موجود ہیں۔ روایات مسلم اور بخاری میں ہے کہ دینار سے کم کی چوری میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ فقہ میں اس کو نصاب کہتے ہیں۔ بعض کے نزدیک نصاب 1 دینار ہے اور بعض کے نزدیک ربع 1/4 دینار ہے۔ یہ تو رہا مقدار کا سوال۔ اب لیجیے احوال و ظروف کو۔ فقہ کی روح سے چور کو اس وقت تک قطعیت کی سزا نہیں دی جائے گی جب تک اس نے مال کسی محفوظ جگہ سے نہ چرایا ہو۔ نسائی کی ایک روایت ہے کہ حضرت سے دریافت کیا گیا کہ جو جانور پہاڑوں پر چڑھتے ہوں ان کی چوری کی بابت کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص ایسا جانور چرا لے تو وہ جانور اور اس جانور جیسا ایک اور جانور پیش کرے اور اسے کوڑوں کی سزا دی جائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص بھوکا ہو وہ اگر اپنی ضرورت کے مطابق کسی درخت سے پھل توڑ کر کھا لے بشرط یہ کہ ساتھ باندھ کر نہ لے جائے تو اس پر کچھ مواخذہ نہیں ہوگا، اور اگر کچھ ساتھ لے جائے تو اس کا دگنا معاوضہ اور کوڑوں کی سزا ہوگی۔ اسی بنا پر حضرت عمر نے زمانہ قحط میں روٹی چرا کر کھانے والے کو سارق نہیں ٹھہرایا۔ امام ابن حزم ایسے مواقع کے متعلق یہاں تک کہتے ہیں کہ جب غربا پر ایسا وقت آ جائے اور دولت مند اس اضطرار کا احساس نہ کریں تو بھوکے غریبوں کو اجازت ہے کہ ان لوگوں کو لوٹ کر اپنی خوراک حاصل کر لیں۔ اگر اس کشمکش میں غریب مارا جائے تو اس کے قاتل پر اس کا خون بہا ہوگا، اور اگر امیر مارا جائے تو اس امیر پر خدا کی لعنت ہوگی، غریب قاتل پر کچھ مواخذہ نہیں ہوگا۔ آپ کا دوسرا سوال کوڑوں کے متعلق ہے۔ کوڑے اس قسم کے نہیں ہوتے کہ 100 کوڑوں سے انسان کی موت واقع ہو جائے۔ تاریخ میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ عہد حضرت عمر میں ایک شخص نے دھوکے سے بیت المال سے کچھ روپیہ وصول کر لیا۔ حضرت عمر نے اس کو 100 کوڑے لگوائے، پھر دوسرے دن مزید 100 کوڑوں کی سزا دی اور پھر تیسرے دن 100 کوڑے اور لگوائے۔ اس سے ظاہر ہے کہ کوڑے ایسی چیز نہ تھے جن سے موت واقع ہو جائے۔
باقی رہا یہ کہ زنا کی سزا سنگساری رجم میں کیا حرج ہے؟ اس میں حرج یہ ہے کہ یہ سزا قرآن کریم نے مقرر نہیں کی، اس نے زنا کی سزا کوڑے ہی تجویز کی ہے۔ 24/3 1953 عیسوی۔ زنا کی سزا سورہ نساء میں ایک آیت ہے، واللتی یاتین الفاحشات من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم 4/15۔ اس کے متعلق کسی صاحب نے مدیر صدق مولانا عبدالماجد دریابادی سے حسب ذیل استفسار کیا۔ نص سے ثابت ہے کہ جرم زنا کے الزام میں اربعۃ منکم یعنی 4 گواہوں کی ضرورت ہے، اور گواہ بھی قیاسی نہیں، عینی اور چشم دید واقع ہوں۔ فعل زنا ایک ایسا بدترین اور مذموم فعل ہے کہ جو برضا ہو یا بالجبر ہر حالت میں خفیہ اور پوشیدہ طور پر واقع ہوتا ہے، اور مطلق ہی صحیح 100% موقعوں پر اس کا انکشاف ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ میاں کا 4 گواہ کی قید لگانا سمجھ میں نہیں آتا۔ معلوم نہیں ان حالات میں 4 گواہوں کی قید کا غایت و خاصہ کیا ہے۔ بالفرض جب تک 4 گواہ نہ ہوں، اور اگر کوئی مرد کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ بالرضا یا بالجبر زنا کرتا ہے تو وہ صرف گواہوں کے نہ ہونے کے باعث قابل گرفت نہ ہو سکے گا، چاہے عورت لاکھ بار اقرار کرے لیکن بے سود۔ چنانچہ اسی وجہ سے مرد اس معاملے میں آزاد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ شریعت حقہ میں جرم زنا کے الزام کے کیا طریقے ہیں؟ مفصل وضاحت فرمائیں گے۔ اس کے جواب میں مفسر دریابادی صاحب نے لکھا ہے کہ معصیت کی بعض ایسی صورتیں ہیں کہ ان کا جتنا چرچا کیا جائے اتنا ہی وہ اور پھیلتی ہیں، اور اس میں نمبر اول پر زناکاری اور اس کے متعلقات ہیں۔ بے حیائی اور فحش محض اپنے تذکرے ہی سے متعدی ہونے لگتے ہیں۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ حتی الامکان کسی واقعہ زنا کا چرچا ہی نہ پھیلنے پائے، اس لیے اگر ایک آدھ شخص چھپ چھپا کر کسی واقعہ زنا کو دیکھ لیں تو انہیں چاہیے کہ اس پر خاک ڈالیں اور اس کا نام اپنی زبان پر نہ لیں۔ لیکن جب مجرم اتنے ڈھیٹ اور بے باک ہو جائیں کہ اخفاء کا اہتمام ہی چھوڑ دیں اور ان کے شیطانی ڈرامے کے منوعن گواہ چشم دید 4 موجود ہوں، تو اب تو جرم انفرادی نہیں، تمام تر اجتماعی حیثیت کا ہو گیا، اور اب مجرموں پر حد شرعی لازم آ گئی، اور اب انہیں سزا ایسی عبرت انگیز ملنی ہی چاہیے جس سے معاشرہ تھرا اٹھے، اور ایسی عبرتناک سزا علی الاعلان ملے جو معاشرے کے علم میں براہ راست آ جائیں۔ آپ نے غور فرمایا کہ مولانا دریابادی کی تفسیر کی روح سے بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ اگر لوگ زنا اس طرح کریں کہ اس فعل کے ارتکاب کو عام طور پر لوگ دیکھ سکیں تو پھر یہ جرم ہی نہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی ایک آدھ آدمی کہیں چھپا کر انہیں ایسا کرتے دیکھ بھی لے تو بھی اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ اس کا کہیں چرچا نہ کرے۔ لیکن اگر لوگ اس طرح زنا کرنے لگیں کہ ان کے اس فعل کو لوگ کھلے بندوں دیکھیں تو ایسی صورت میں یہ جرم بڑا سنگین ہو جاتا ہے اور اس کی انہیں عبرت انگیز سزا ملنی چاہیے۔ قرآن کریم کے متعلق ہمارا دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ برحق ہے، اور اس پر ہمارا ایمان بھی ہے کہ یہ ایک ایسا ضابطۂ قوانین ہے جس کی مثال اور نظیر دنیا کے تمام لوگ مل کر بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ سوچئے کہ اس ضابطے کے ایک اہم قانون کے متعلق جو کچھ دریابادی صاحب نے لکھا ہے وہ اگر غیروں کے سامنے آ جائے تو وہ اس ضابطۂ قانون کے متعلق کیا کہیں گے؟ جنسی اختلاط ایک ایسا فعل ہے کہ دنیا میں بے حیا انسان بھی اسے گوارا نہیں کر سکتا کہ وہ کسی ایسی جگہ اس کا مرتکب ہو جہاں اس پر دوسرے لوگوں کی نگاہ پڑے۔ زنا تو ایک طرف رہا، میاں بیوی تک بھی اسے گوارا نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص انہیں اس فعل میں مصروف پائے، حالانکہ اس کا ہر ایک کو علم ہوتا ہے کہ شادی جنسی اختلاط ہی کا دوسرا نام ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ بھی بچوں کی صورت میں دنیا کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس قسم کی اتفاقی صورتیں تو کبھی کبھار پیدا ہو جاتی ہیں کہ کسی جوڑے نے کسی ایسی جگہ اس امر کا ارتکاب کیا جہاں اسے اطمینان تھا
کہ انہیں کوئی نہیں دیکھتا، اور اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ کوئی راہ گزر ادھر سے آ نکلا اور اس نے انہیں دیکھ لیا۔ لیکن یہ چیز کہ لوگ سر راہ اور کھلے بندوں جنسی اختلاط میں مصروف ہو جائیں، اور وہ بھی زنا کے طور پر، انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ اندری حالات آپ غور کیجئے کہ محترم دریابادی صاحب نے جو تفسیر پیش فرمائی ہے وہ کس حد تک قرآنی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہے اس آیت کی وہ تفسیر جسے ہمارے علماء کرام کا ایک گروہ پیش کرتا ہے۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ آیت ہی منسوخ ہے، لیکن وہ بھی اس سے منسوخ اسی حد تک مانتے ہیں جہاں تک سزا کا تعلق ہے۔ جرم زنا کے ثبوت کے لیے 4 عینی گواہوں کی ضرورت ان سب کے نزدیک ضروری ہے۔ بہرحال آپ ان علماء کا نقطہ نگاہ بھی دیکھیے جو اسے منسوخ بھی مانتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر ہمارے یہاں ایک بڑی قابل اعتماد تفسیر سمجھی جاتی ہے۔ یہ تفسیر در حقیقت امام طبری کی تفسیر ہی کا ایک سب ایڈیشن ہے۔ اس آیت میں لکھا ہے، ابتدائے اسلام میں یہ حکم تھا کہ جب عادل گواہوں کی شہادت سے کسی عورت کی سیاہ کاری ظاہر ہو جائے تو اسے گھر سے باہر نہ نکلنے دیا جائے، گھر ہی میں قید کر دی جائے، اور جنم قید ہو یعنی موت سے پہلے نہ چھوڑا جائے۔ خدا اس کا بیان فرما کر پھر فرماتا ہے کہ ہاں، یہ اور بات ہے کہ خدا ان کے لیے کوئی اور راہ بتا دے۔ پھر جب دوسری صورت کی سزا تجویز ہوئی تو وہ ناسخ ٹھہری اور یہ حکم ہٹ گیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب تک سورہ نور کی آیت نہ اتری زنا کار عورت کا یہی حکم رہا۔ پھر اس آیت میں شادی شدہ کو رجم کرنے میں پتھر مار کر مار ڈالنے اور بے شادی شدہ کو کوڑے مارنے کا حکم اترا۔ حضرت اکرمہ، حضرت سعید بن جبیر، حضرت حسن، حضرت عطا خراسانی، حضرت ابو صالح، حضرت فتادہ، حضرت زین بن اسلم، حضرت زحاق کا بھی یہی قول ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، اور اس امر پر سب کا اتفاق ہے۔ اس تفسیر میں آپ کے سامنے ایک نئی بات آ گئی، یعنی اس میں لکھا ہے کہ سورہ نور کی آیت میں شادی شدہ کو رجم کرنا یعنی پتھر مار کر مار ڈالنا اور بے شادی شدہ کو کوڑے مارنے کا حکم اترا، لیکن سورہ نور میں کسی جگہ بھی رجم کا ذکر نہیں، اس میں صرف یہ حکم ہے، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة۔ یعنی زانی عورت اور زانی مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مار لگاؤ۔ آپ حیران ہوں گے کہ آیت میں تو صرف کوڑے لگانے کا حکم ہے، پھر امام ابن کثیر نے یہ کیسے فرما دیا کہ اس میں رجم کرنے کا بھی حکم ہے؟ لیکن آپ کو شاید اس کا علم نہیں، ہمارے علماء تفسیر و روایات کے نزدیک قرآن کی آیتوں کی کتنی قسمیں ہیں۔ ان کے عقیدے کی روح سے قرآن میں بے شمار آیات ایسی ہیں جن کا حکم منسوخ ہو چکا ہے اور وہ محض ثواب کی خاطر پڑھی جاتی ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کی ایسی آیتیں بھی ہیں جو قرآن کے اندر موجود نہیں لیکن ان کا حکم موجود ہے۔ آیت رجم انہی آیات میں سے ہے، یعنی اس کا حکم تو موجود ہے لیکن خود آیت قرآن میں موجود نہیں ہے۔ اس اجمال کی تفسیر خود امام ابن کثیر کی زبانی سوری ہے۔ وہ سورہ نور کی مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، موطا مالک میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خطبے میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور آپ پر اپنی کتاب نازل فرمائی۔ اس کتاب اللہ میں رجم کرنے کے حکم کی آیت بھی تھی جسے ہم نے تلاوت کی، یاد کی، اس پر عمل بھی کیا۔ خود حضور کے زمانے میں بھی رجم ہوا اور ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ ہم رجم کو کتاب اللہ میں نہیں پاتے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ خدا کے اس فریضے کو جسے اللہ نے اپنی کتاب میں اتارا چھوڑ کر گمراہ ہو جائیں۔ کتاب اللہ میں رجم کا حکم مطلق حق ہے اس پر جو زنا کرے اور ہو شادی شدہ، خواہ مرد ہو یا عورت، جبکہ اس کے زنا پر شرعی دلیل ہو یا حمل ہو یا اقرار ہو۔ یہ حدیث صحیح میں اس سے بھی متول ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا، لوگ کہتے ہیں
کہ رجم یعنی سنساری کا مسئلہ ہم قرآن میں نہیں پاتے۔ قرآن میں صرف کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کیا۔ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ قرآن میں جو نہ تھا عمر نے لکھ دیا، تو میں آیت رجم کو اسی طرح سے لکھ دیتا جس طرح نازل ہوئی تھی۔ یہ حدیث نسائی شریف میں بھی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ نے اپنے خطبے میں رجم کا ذکر کیا اور فرمایا رجم ضروری ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حدوں میں سے ایک حد ہے۔ خود حضور نے رجم کیا اور ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کیا۔ اگر لوگوں کے اس کہنے کا کھٹکا نہ ہوتا کہ عمر نے کتاب اللہ میں زیادتی کی جو اس میں نہ تھی، تو میں کتاب اللہ کے ایک طرف آیت رجم لکھ دیتا۔ عمر بن خطاب، عبداللہ بن عوف اور فلاں کی شہادت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا۔ یاد رکھو تمہارے بعد ایسے لوگ آنے والے ہیں جو رجم کو اور شفاعت اور عذاب قبر کو جھٹلائیں گے، اور اس بات کو بھی کہ کچھ لوگ جہنم میں سے اس کے بعد نکالے جائیں گے کہ وہ کوئلے ہو گئے ہوں گے۔ مسند احمد میں ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا رجم کے حکم سے انکار کرنے کی ہلاکت سے بچنا۔ امام ترمذی بھی اسے لائے ہیں اور اسے صحیح کہا ہے۔ ابو لیلہ موصلی میں ہے کہ لوگ مروان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت زید بن ثابت بھی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم قرآن میں پڑھتے تھے کہ شادی شدہ مرد یا عورت جب زناکاری کریں تو انہیں ضرور رجم کر دو۔ مروان نے کہا کہ پھر تم نے اس آیت کو قرآن میں نہ لکھ لیا؟ فرمایا سنو، ہم میں جب اس کا ذکر چلا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہاری تشفیع کیے دیتا ہوں۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آپ سے ایسا ذکر کیا اور رجم کا بیان کیا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ رجم کی آیت لکھ لیجئے۔ آپ نے فرمایا اب تو میں نہیں لکھ سکتا، یا اسی کی مثل یہ روایت نسائی میں بھی ہے۔ پس ان سب احادیث سے ثابت ہوا کہ رجم کی آیت پہلے لکھی ہوئی تھی، پھر تلاوت میں منسوخ ہو گئی اور حکم باقی رہا، واللہ عالم۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بیوی کے رجم کا حکم دیا جس نے اپنے ملازم سے بدکاری کرائی تھی۔ اسی طرح حضور نے ماغر رضی اللہ عنہ کو اور ایک گامدیہ عورت کو رجم کرایا۔ ان سب واقعات میں یہ مذکور نہیں کہ رجم سے پہلے آپ نے انہیں کوڑے بھی لگوائے ہوں، بلکہ ان سب صحیح اور صاف حدیثوں میں صرف رجم کا ذکر ہے، کسی میں کوڑوں کا بیان نہیں ہے۔ اس لیے جمہور علماء اسلام کا یہی مذہب ہے۔ ابو حنیفہ، مالک، شافعی رحمہم اللہ بھی اسی طرف گئے ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ پہلے اسے کوڑے مارنے چاہیے، پھر رجم کرنا چاہیے تاکہ قرآن و حدیث دونوں پر عمل ہو جائے۔ جیسے کہ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جب آپ کے پاس سراحہ لائی گئی جو شادی شدہ عورت تھی اور زنا کاری میں آئی تھی، تو آپ نے جمعرات کے دن اسے کوڑے پٹوائے اور سنت رسول اللہ پر عمل کر کے سنسار کرا دیا۔ مسند احمد، سنن اربعہ اور مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات لے لو، میری بات لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ نکال دیا، کنوارا کنواری کے ساتھ زنا کرے تو 100 کوڑے، اور سال بھر کی جلاوطنی اور شادی شدہ کے ساتھ کرے تو رجم۔ آپ نے غور فرمایا کہ ہمارے ائمہ تفسیر و روایات کے نزدیک خود قرآن کی کیا پوزیشن ہے اور زنا کے متعلق کیا احکام ہے۔ اس تمام پریشانی فکر و نظر کے بعد آپ قرآن کریم کی طرف آئیے اور دیکھیے کہ وہاں سے اس آیت کے معنی کیا ملتے ہیں۔ آیت میں یہ لکھا ہے کہ تمہاری عورتوں میں سے جو فحش کا ارتکاب کرے تو اس کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہے، اور جب یہ جرم ثابت ہو جائے تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کی آزادی سلب کر لی جائے۔ قرآن میں فحش کا مطلب متعدد مقامات پر آیا ہے۔ اس کے معنی ناپسندیدہ حرکات یا بے حیائی کی باتیں ہیں۔ مثلاً سورہ اعراف میں کفار کے متعلق ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا 7/28۔ یہ لوگ جب کسی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں فاحشہ کے معنی عام بے حیائی کی باتوں کے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ قرآن نے زنا کو بھی فحش بے حیائی کہا ہے،
اس لیے کہ زنا ہے ہی بے حیائی، لیکن ہر فحش بے حیائی زنا ہی نہیں ہو سکتی، بے حیائی میں اور باتیں بھی تو داخل ہیں۔ سورہ نور میں زنا کی تصریح کے ساتھ اس کی سزا کا ذکر ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ سورہ نساء کی آیت میں فاحشہ سے مراد زنا کے علاوہ دوسری بے حیائیاں ہیں۔ لہٰذا اس آیت کے واضح معنی یہ ہوئے کہ جو عورتیں زنا کے علاوہ اور بے حیائی کی باتیں کریں تو اس کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہے، اور جب یہ جرم ثابت ہو جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ ان کی آزادی روک لی جائے۔ یعنی قرآن نے جرم زنا کے لیے 4 عینی شاہدوں کی ضرورت نہیں بتلائی۔ عام بے حیائی کی باتوں کے لیے جو زنا تک لے جانے کا موجب بن سکتی ہیں 4 گواہوں کی شرط عائد کی ہے۔ آپ فرمائیے کہ قرآنی آیات کے اس مفہوم میں کسی قسم کا کوئی اشکال یا ابہام باقی رہ جاتا ہے؟ لیکن مشکل یہ ہے کہ جو شخص اس مفہوم کو پیش کرے گا جو خود قرآن سے متعین ہوتا ہے اور عقل کے مطابق ہے، تو اس کے متعلق شور مچا دیا جائے گا کہ وہ منکر حدیث اور منکر سنت رسول اللہ ہے۔ بالفاظ دیگر اس کا جرم یہ ہے کہ اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ اس قسم کی رقیق روایات کو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف منسوب کرے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ روایات وضعی ہیں اور حضور کی طرف یوں ہی منسوب کر دی گئی ہیں۔ اسی کا نام فتنہ انکار حدیث ہے۔ 1955 عیسوی۔